9 مئی کا ہوا، ان لوگوں نے خان صاحب کو اریسٹ کیا. ہر روز خان صاحب کے ساتھ ہم جاتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ہر روز مطلب جب ان کی پیشی ہوتی لاہور میں ہوتی کہیں بھی تو ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے. پھر 9 مئی ہوا جو پراپر پری پلان تھا، ٹھیک ہے، یہ لندن کا وہ منصوبہ تھا کہ جس کو جو ہے ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ایک بہت بڑا ٹریپ بنایا تھا. اور میں آپ کو یقین کریں، میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن 9 مئی ہوا، جب انہوں نے خان صاحب کو اریسٹ کیا وہاں سے، ہم لوگ وی ور ان دا کورٹ، ہم کورٹ میں تھے، کورٹ سے باہر میڈیا ٹاک کر رہی تھی، مطلب میں تو وہاں پہ تھی اور باقی لوگ اندر تھے خان صاحب کے ساتھ. سو ان لوگوں نے جب خان کو اریسٹ کیا نا، ایک دم شور مچ گیا، رینجز ہی رینجز تھی وہاں پہ، مطلب ہر طرف جو ہے نا وہ پولیس کی نفری، رینجرز، مطلب ہر طرح کی فورس جو تھی نا وہاں کیا آپ موجود. ادھر تھیں؟ یس، جس ٹائم خان صاحب کو انہوں نے کورٹ کے اندر سے گرفتار کیا تھا، آپ ٹھیک ہے. کورٹ کے اندر تھے؟ نہیں، میں کورٹ کے اندر نہیں تھی، میں کورٹ سے باہر تھی، میڈیا ٹاک کر رہے تھے ہم لوگ، ٹھیک ہے. انہوں نے خان صاحب کو وہاں سے وہ کیا. جس وقت یہ اطلاع وہ ہوئی نا کہ خان صاحب کو انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پینک ہو گئے لوگ وہاں پہ جتنے تھے، خواتین تھی باقی، ہم نے ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ کیا. میں نے کہا آپ لوگ کیا کر رہے ہو، سب مشکل وقت ہے، اس وقت ہمت نہیں ہارنی ہے، ہم نے ہمت رکھنی ہے کہ ہم نے خان صاحب کو دیکھنا ہے کہ کہاں ہیں وہ. ان لوگوں نے لوگوں کو نا اٹھانا شروع کر دیا وہاں پہ. اتنے میں ہماری ٹیم نے ہمیں بتایا کہ خان صاحب کو یہ لوگ نا راولپنڈی نیب لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی وہ اس میں ہے یہ جو آپ کا جہاں پہ ہم کا آفس اور یہ سارا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اسلام آباد میں نا اسلام آباد پنڈی نیب جس کو بولتے آپارا ہیں. کے پاس. ہاں، آپ پارا، یس آپ پارا، بالکل وہاں پہ ہم پہنچے. دیکھیں ان کا پہلے سے کچھ پلان تھا ہی، تو وہاں پہ آلریڈی ساری نفری جو ہے وہ ڈپیوٹ تھی نا، ورنہ کیوں نفری ڈپیوٹ ہوتی ہے، کبھی بھی نہیں ہوتی اس کے باہر، ٹھیک ہے. وہاں پہ پوری ویمن پولیس ساری وہاں پہ تھی، میڈیا وہاں پہنچا ہوا تھا، اوکے. سو جب ہم وہاں پہنچے، آپ یقین کریں وہاں پہ بھی ہمیں اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے، لیکن مائی ٹیم از کوائٹ ویجیلنٹ. ان لوگوں نے گاڑی کے اندر آلریڈی جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا ایک، ٹھیک ہے، اور انہوں نے میڈیا کی، میں تھینک فل ہوں کہ میڈیا نے ہمیں وہاں سے نکالا اور ہم وہاں سے نکلے. اچھا، وہ 9 میں ہو گیا، آپ نے احتجاج کیا 2 دن، اس کے بعد بالکل سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، خان صاحب رہا ہو گئے. اس رہا کے ہو بعد گئے. ایک سلسلہ شروع ہوا گرفتاریوں کا یس اور ایک پورا. بالکل. اس کے بعد آپ نے کتنا سفر کیا ہے، کیا کیا پہ بہت کیا زیادہ، کتنے کیسز بنے، کیا ہوا، وہ ذرا ہمیں بہت بتائیں زیادہ، سر. بہت زیادہ. نہیں بھائی، مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کے باہر آنے کے بعد 11 مئی کو خان صاحب کو انہوں نے چھوڑا، ٹھیک ہے. ہم خان صاحب کے ساتھ ہی مسلسل، مطلب جب خان صاحب پیشی پہ آتے تھے ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اینڈ امنگ دا لیڈیز می اینڈ نادیہ خٹک، وی ور دا اونلی ون، ہم 2 ہوتی تھی کہ جو خواتین کی بات کریں، ٹھیک ہے، جو ان کے ساتھ ہوتے تھے وہاں سے ہر کیس میں خان صاحب کے ساتھ آنا. اور وہ اچھا جس دن جو ہے ہوا یوں کہ زیادہ پیچھے تو یہ لوگ پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. جو لاسٹ ڈے جس دن مجھے ابڈکٹ انہوں نے کیا تھا نا، اس سے ایک دن پہلے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ تھی، اوکے. اور ہم خان صاحب کے ساتھ وہاں پہ گئے ہوئے تھے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب اور میری ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ خان صاحب نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا سپریم کورٹ میں، بالکل. اوکے. تو عطا تارڑ کو اتنی تکلیف ہوئی تھی اس ایک ویڈیو کلپ سے کہ اس بندے نے جو ہے وہ پھر مطلب باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی میرے نام سے، اور اس نے کہا کہ ان کی ایک ایم پی اے ہیں، ٹھیک ہے، ایکس ایم پی اے ہیں، اور وہ لائرس کو ٹریننگ دے رہی ہیں. آپ اندازہ لگائیے ان کی، مطلب وہ خان صاحب ویسے تو نہیں کہتے، ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو وہ والا انداز کہ اس بندے نے اس چیز کو اتنی وہ کیا کہ نیکسٹ ڈے، اس دن 8 محرم تھا، اور 8 محرم کو ہمارے گھر میں دعا لازمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آئی ایم فرام اہل سنت بٹ اسٹل ہمارے گھر میں دعا لازمی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے شہداء ہیں سارے جو کربلا کے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے بغیر تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. سو دعا کے لیے میں تیاری کر رہی تھی، ٹھیک ہے. اور اسی دن میں گھر پہ تھی، اس کے علاوہ تو میں گھر پہ ہوتی ہی نہیں تھی، بیکاز میں کہیں اور رہ رہی تھی، ٹھیک ہے، انہی چیزوں کی وجہ سے. سو اچانک سے جب میں کچن میں تھی اور میں دعا کے لیے چیزیں تیار کر رہی تھی، اچانک سے جو ہے نا ایک مطلب پوری جو ہماری اسٹریٹ تھی نا اس میں سائرن اور وہ عجیب سا نا ایک ماحول بننا شروع کیا. اور گیٹ میرا جو باہر مین گیٹ تھا اس پہ جناب ڈگ 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 ڈگ، وہ جیسے کوئی توڑ ہے، کوئی وہ کر ہے، سمجھ نہ آئے کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. بیلز بجا رہے ہیں یہ وہ. اچھا مجھے جو سب سے بڑی ٹینشن تھی نا، وہ اس وقت ٹینشن یہ تھی کہ ظاہر بات ہے کہ اس وقت کی بات کر رہی ہوں، اب تو نہیں، اس وقت میرے پاس سارا ڈیٹا اویلیبل ہوتا تھا، ہر چیز میرے پاس ہوتی تھی، بیکاز آئی واز ٹیکنگ کیئر آف نارتھ، ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں میرے پاس ہوتی تھی، مطلب ایز اے جی ایس آئی واز نارتھ اے جی ایس، تو میرے پاس نا وہ ہوتا تھا سارا ایکٹیویٹیز کو دیکھنا، یہ وہ سب چیزیں کرنا.
تو جو ہے مجھے وہ ٹینشن تھی کہ مطلب ان کو ہمارے جو ہے نا لوگوں کا نا ڈیٹا نہ ان کو وہ ہو جائے, ٹھیک ہے. سو مجھے اب اتنی ٹینشن کہ میں کہوں کہ میں اس ڈیٹا کو وہ کروں, وہ ہم نے پہلے بھی نا مطلب وہ کر دیا ہوتا, جس جگہ پہنچانا ہوتا تھا ہم ساتھ ساتھ پہنچا دیتے ہوتے. تو میں جلدی نا اپنا فون جو تھا نا اس کو میں نے ری سیٹنگ پہ لگا کے ٹھیک ہے وہ کیا, میں نے کہا یہ تو ختم ہونا, کام کی ٹینشن دور ہو. دین میں نے عمر ایوب صاحب کو کال کی, میں نے عمر بھائی کو بتایا, میں نے کہا عمر بھائی دے آر ہیئر, اینڈ وہ مجھے پک کرنے آ گئے. سو مجھے عمر بھائی مجھے کہتے ہیں کہ آپ ڈیٹا, میں نے ان کو کہا ڈیٹا سیو ہے, تو انہوں نے مجھے کہا آپ ڈیٹا کی کیوں پریشانی کری ہو, اس کو چھوڑو, اپنی فکر کرو کہ کوئی جگہ کے جہاں سے آپ مطلب ہو سکو. میں نے کہا نہیں, وہ انہوں نے پورا مطلب وہ گھیر لیا ہے, تو اب آئی ڈونٹ ہیو اینی اسپیس کہ میں جہاں سے وہ نکلوں, تو ڈونٹ وری اباؤٹ می, بٹ دا ڈیٹا از سیف, ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا. سو آئی نو کہ اب وہ مطلب مجھے پیک کر لیں گے اور یہ وہ سارا. آئی اسٹل ریممبر کہ میری بیٹی, مائی ڈاٹر واز دیئر, اینڈ وہ اوپر تھی, اور مجھے آج بھی اپنی بیٹی کی آنکھوں کا وہ ڈر, وہ آنسو مجھے اس کے نہیں بھولتے. اس کو ہم نے واش روم میں ایک دم میں نے وہ کیا, اور میں نے اپنی میڈ کو کہا, میں نے کہا آپ نے جو ہے نا اس کو باہر نہیں آنے دینا ہے اب, بیکاز مجھے ایک وہ چیز تھی کہ دے کین ڈو اینی تھنگ, ٹھیک ہے, بیکاز ہم دیکھ رہے تھے بہت کچھ, جو ریحانہ ڈار صاحبہ باقی جو سب کچھ چل رہا تھا, تو مجھے وہ تھا کہ نہیں مطلب میری بیٹی جو ہے نا اس کا وہ کوئی اس طرح کی پرابلم نہ ہو جائے. سو مجھے آج بھی اپنی بیٹی کی آنکھوں کے وہ آنسو, وہ اس کی آنکھوں کا وہ ڈر جو ہے نا, وہ آج بھی میری مطلب نظروں کے سامنے آتا ہے کہ وہ کتنی سہمی ہوئی تھی, کتنی ڈری ہوئی تھی, اینڈ اس کو پتہ تھا کہ میری ماں کو لے کے جائیں گے اب یہ, ٹھیک ہے. تو میں نے اپنی میڈ کو وہ کیا کہ اس کو اتنے میں پھر میں نیچے آئی ہوں جلدی, اور جو ہے یہ اتنے میں اندر آ چکے تھے, انہوں نے اندر والا دروازہ جو ہے میرا وہ توڑا. اینڈ جب وہ اندر آئیں تو جو پہلی چیز تھی وہ تھا کہ اس بندے نے مجھے یہاں سے پکڑا, اینڈ مطلب وہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب کوئی فیمیل پولیس والی نہیں تھے ان کے ساتھ, میل تھے سب؟ آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ, میں آپ کو سچ بتاؤں آپ کو کہ مطلب وہ اتنا مطلب وہ اتنے میلز تھے نا, اتنے میلز تھے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی, ٹھیک ہے. ایک خاتون ان کے ساتھ تھیں, اوکے, جن کے ساتھ مجھے یہ لوگ لے کے گئے باہر, اوکے, بٹ اندر جب یہ لوگ آئیں تو میلز تھے. اچھا, دے ایون ڈڈنٹ لیٹ می کہ میں اپنا دوپٹہ رکھ لوں, بیکاز آئی وہ اسٹول رکھا ہوتا ہے. سارے گھر میں آپ ہوتے ہو, آپ کام کرے ہو کچن میں, تو آپ ایک کیجول اس میں ہو, ٹھیک ہے. جوتا انہوں نے مجھے پہننے نہیں دیا, اوکے, جو میں نے پہنا ہوتا انہی میں ہی میں اسی میں ہی میں گئی, اوکے. سو کچھ ہو نہیں تھا. میں ماسک اپنا جلدی سے جو ہے نا میں نے وہ پکڑ لیا ہاتھ میں. اچھا, آئی ڈونٹ نو انہوں نے میرا فون کس وقت اٹھایا وہاں سے, ٹھیک ہے, صوفے کے اوپر سے فون اٹھایا انہوں نے, اوکے, اینڈ فون انہوں نے لے لیا تھا. انہوں نے مجھے کوئی وہ نہیں کرنے. میں نے اپنی میڈ کو بولا, میں کہا آپ دروازہ بند کرو, کسی کو کھولنا نہیں. تو وہ بدتمیزی کر رہے, چیخ رہے, اور مطلب یل کرنے کو لگے ہوئے. تو آئی سیڈ کہ اسٹاپ اٹ, میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں, آپ بدتمیزی مت کریں. میں نے کہا مجھے ہاتھ مت لگائیں آپ, میں کہا اپنے ہاتھ اپنے دور رکھیں مجھ سے, ہاتھ مت لگائیں, میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں. میں نے کہا مجھے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن کسی کے ساتھ بدتمیزی یہاں مت کیجیے گا. سو میری میڈ نے دروازے میں, وہ اب مجھے کہے کہ باجی میں آپ کو کیسے چھوڑ دوں. میں نے کہا نہیں, میں نے کہا آپ اندر جاؤ, بیکاز ینگ بچی تھی اوبیسلی, ایک وہ تھا. یہ لوگ مجھے لے گئے, آئی ڈونٹ نو کہاں لے کے گئے, وہ کون سی جگہ تھی, بیکاز گاڑی ساری جو تھی وہ پوری جو ہے وہ بلیک اس کے شیشے تھے, اور انہوں نے اوپر سے اس پہ بلائنڈس بھی لگائی تھی سارا. تو یہ لوگ کہیں لے کے گئے, اندھیرا ہو چکا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اینڈ پھر جس جگہ لے کے گئے وہاں پہ میلز ور دیئر, اینڈ مطلب وہ بہت کچھ کہ جو شاید ہم اپنے یہاں بیان نہیں کر سکتے. سو آئی ہیو بن تھرو دیٹ. وہ پوری رات کس طرح ہم نے گزاری, میں اگر اپنی زندگی کی بات کروں تو میری زندگی کی ساری مشکلات ایک طرف, اینڈ وہ 8-9 گھنٹے ایک طرف کہ جو ان کی کسٹڈی میں رہی ہوں, وہ اتنے کروشل تھے, اتنے مشکل تھے کہ آپ کو اپنے اندر بہت زیادہ ہمت لانی پڑتی ہے. اور مجھے یہ پتہ تھا کہ میرے لیے خان کو چھوڑنا وہ میری موت کا دن ہوگا کہ جس دن میں خان کو چھوڑوں گی, ٹھیک ہے. سو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا ٹف ہوا ہوگا. میں وہ مزید میں نہیں بتا سکتی. اس کے بعد جب جو ہے ان کو, کیونکہ ویڈیو اتنی وائرل ہو گئی جب انہوں نے مجھے ابڈکٹ کیا, تو ہمارے کہیں سے کوئی نیبر تھے, آئی ڈونٹ نو کون, بٹ انہوں نے جو ہے وہ ویڈیو
مطلب وائرل کی انہوں نے لگائی تو پھر باقی ظاہر بات ہے ہماری سوشل میڈیا ٹیم اور سب نے اٹھائی. خان صاحب کو پتہ چلا بیکاز عمر ایوب بھائی نے ان کو بتا دیا تھا, ٹھیک ہے, کہ یہ ہے. میرے لائرس کو پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے مجھے ابڈکٹ کر لیا, اٹھا لیا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دے ڈڈنٹ نو کہ وہ مجھے کہاں لے کے گئے اور کیا وہ ہے, بیکاز اس وقت تو ہو ہی یہی رہا تھا کہ وہ ابڈکٹ کر لیتے تھے اینڈ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہاں لے کے جائیں گے. تو وہ ویڈیو اتنی زیادہ وائرل ہوئی اور اتنا زیادہ مطلب اس پہ لوگوں کا وہ آیا, اتنا شور آیا کہ خان صاحب نے اوبویسلی اس پہ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے دی تھی میرے لیے. عمر ایوب بھائی نے, ساری لیڈرشپ نے, ایوری ون, مطلب تمام لوگوں نے, سوشل میڈیا نے بہت زیادہ اس چیز کو وہ کیا. تو اتنا ان کے لیے مطلب اس میں پریشر بلڈ اپ ہوا کہ یہ مجھے وہاں پہ پھر رکھ نہیں سکے, ٹھیک ہے. اوبویسلی ان کو مجھے ہر صورت میں مجسٹریٹ کو پیش کرنا تھا, ٹھیک ہے, جو یہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اور بہت لیٹ نائٹ انہوں نے جو ہے مجھے وہاں سے جو ہے وہ ویمن پولیس اسٹیشن جو ہے وہ شفٹ کیا. اور مجھے یاد ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے بھی مطلب یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں, تمام باتیں ہو رہی تھیں کہ کوئی ان کو فون پہ کہہ رہا تھا کہ مطلب ایسے ہونا چاہیے, ویسے ہونا چاہیے, یہ کرو, یہ کرو, مطلب سم ون واز گیونگ دیم انسٹرکشنز, ٹھیک ہے. اینڈ وہ کہہ رہا ہے, جو بندہ آگے بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے بھی مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے, آپ لوگ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ سکون سے بیٹھتے نہیں ہیں, آپ لوگوں نے ہمارے لیے مسئلے کیے ہوئے ہیں, اور مطلب اس طرح کی چیزیں وہ کر رہا. تو میں بالکل خاموش تھی, میں کچھ نہیں بول رہی تھی اس کے آگے سے, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو اپنی انرجی ایسے لوگوں پہ ویسٹ کرنی چاہیے کہ جن کو آپ کی بات سمجھ نہیں آتی, ٹھیک ہے. سو یہ لیٹ نائٹ جو ہے وہ ہمیں لے کے گئے وہاں پہ ویمن پولیس اسٹیشن میں. ویمن پولیس اسٹیشن میں لے کے گئے, وہاں پہ جو ہے کوئی بیانات وغیرہ جو ہے انہوں نے وہ لکھے, جو بھی ہوا وہ انہوں نے خود کیا سارا, ٹھیک ہے. اینڈ جو ہے وہاں پہ حوالات میں جو ہے مجھے بند کر دیا گیا, ٹھیک ہے, اور حوالات میں بند کر دیا گیا, اور یہ مجھے بتایا گیا کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ اینی ویئر, مجھے پیش نہیں کیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو ان کے جو ہیں وہاں پہ کچھ ان کے وہ لوگ تھے جو وہیں پہ ہی تھے, اس پولیس اسٹیشن میں ہی, ویمن پولیس اسٹیشن میں ہی کچھ لوگ وہاں پہ وہ تھے. سو نیکسٹ ڈے جو ہے مجھے مطلب صبح تک بالکل وہ تھا کہ انہوں نے نہیں پیش کرنا. اچانک سے جو ہے وہ جو ہے ایک بھگدڑ مچ گئی پولیس اسٹیشن میں, بیکاز آئی واز دا اونلی ون ہو واز دیئر ان دیٹ پولیس اسٹیشن, اور کوئی بندہ وہاں پہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. مطلب خواتین جو کہ گرفتار کرتے ہیں لوگ, ملزم یا کوئی بھی وہ ہوتا ہے, کوئی بھی نہیں تھا, صرف میں تھی وہاں پہ, اور ان کی وہ ایس ایچ او یا واٹ ایور شی واز وہ تھیں وہاں پہ. سو ایک دم سے بھگدڑ مچ گئی, ٹھیک ہے. اینڈ انہوں نے آتے ساتھ کا انہوں نے کہا اٹھیں اٹھیں میڈم, چلیں چلیں چلیں, آپ کو پیش کرنا ہے, پیش کرنا ہے. تو میں بڑی حیران کہ مطلب صبح تک تو یہ تھا کہ نہیں پیش کرنا, تو یہ کیا ہے. تو دین مجھے ان لوگوں نے جو ہے نا وہاں پہ, بیکاز میں کچھ چیزیں شاید ایکسپلین نہیں کر پاؤں, جو ٹھیک ہے, آپ تو کر سکتی ہیں ان کو مجھے چادر دینی پڑی تھی, اوکے, چادر رکھوانی پڑی تھی پراپر. اور جو ہے وہاں پہ جب ہم گئے تو مجھے بار بار یہ لوگ کہیں کہ آپ ماسک پہن کے رکھیں, آپ چہرہ چھپا کے رکھیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیوں یہ کہہ رہے ہیں نا. میں نے کہا شاید میری مطلب حفاظت کے لیے کہہ رہے ہیں کچھ. وہ مجھے بعد میں پتہ سمجھ آئی کہ اوکے نو, یہ میری حفاظت کے لیے نہیں, یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے مجھے شناخت پریڈ کروا کے اور انہوں نے مطلب مجھے ریمانڈ پہ وہ کرنا ہے, تو دیٹس وائی دے آر ڈوئنگ دس. تو جب میں وہاں پہنچی ہوں نا, مجھے لے کے آپ سوچیں ایک پورا اسکواڈ میرے ساتھ گیا ہے, ٹھیک ہے. مطلب ایک بندی کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کتنی پولیس موبائلس, ٹھیک ہے, پتہ نہیں کتنے جناب نفری وہ جو ہے انہوں نے وہ کی ہوئی تھی. خواتین جو ان کی پولیس کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی ساتھ, اور سارے میلز بھی, ایک مطلب پورا جو ہے نا وہ تھا. کہ جب یہ مجھے کچہری لے کے گئے ہیں تو وہاں پہ ہمارے سارے لوگ آئے ہوئے تھے, لائرس کی تعداد بہت زیادہ آئی ہوئی تھی, تو لائرز اور وہ سارے تھے. تو میں جب مجھے انہوں نے اتارا ہے وہاں پہ, اوکے, جیسے ہی انہوں نے موبائل وین سے اتارا, میں تو نعرے لگانا شروع ہو گئی خان کی, اور مطلب بالکل وہ مجھے کہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں. میں کہا کیوں خاموش ہوں, نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے. اور ظاہر بات ہے وہ رات والا, میں آپ کو وہی کہہ رہی ہوں, کچھ چیزیں میں نہیں بتا سکتی, میں نہیں ایکسپلین, وہ سارا دکھ وہ سب کچھ میرے اندر تھا, ٹھیک ہے. تو وہ میں ان نعروں کی صورت میں ان کو سنانا چاہتی تھی کہ آپ جو مرضی کرو, مطلب آئی ایم ناٹ افریڈ آف یو, ٹھیک ہے, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے آپ کا. سو وہ نعرے لگاتے میں آئی ہوں. تو جو میرے لائر تھے نا, ہی سیڈ, انہوں نے ساتھ مطلب وہ چل رہے تھے, تو انہوں نے کہا آپ اپنا ماسک ریموو کریں آپ. تو آئی ریموو مائی ماسک. مجھے سمجھ آ گئی تھی وہ کیوں کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں آپ نے ماسک نہیں چہرے پہ رکھنا اپنے بالکل بھی, کہ یہ آپ کو وہ کرے. میں نے خیر ماسک کو ہٹا دیا. تو جب ہم وہاں گئے, وہاں سے میں نے خان صاحب کے لیے ایک میسج ریکارڈ کرایا تھا, اور وہاں پہ جو ہے جو بندہ آیا ہوتا اس نے مجسٹریٹ کو کہا جی کہ ہمیں جو ہے ان کا ریمانڈ چاہیے, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے پھر جو ہے مجھے مطلب اڈیالہ جیل
کا وہ کر دیا تھا کہ وہاں جائیں گی, ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں نے خان صاحب کے لیے میسج دیا تھا کہ میں ڈٹی ہوئی ہوں اور آپ نے خان صاحب میرے لیے پریشان نہیں ہونا اور گھبرانا نہیں ہے آپ نے یہ وہ. تو اس کے بعد دے سینٹ می ٹو جیل, اور جیل میں رہی. دین جیل میں 2-3 پیشیاں وہ ہوئیں لیکن انہوں نے مجھے پیش نہیں کیا, ٹھیک ہے. دین میرا وہاں پہ جو جوڈیشل ریمانڈ ہوا, اور جوڈیشل جو شناخت پریڈ آپ کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. شناخت پریڈ میں جو لوگ آئے تھے تو وہ تمام لوگ جو ہیں وہ پولیس کے نہیں تھے, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے, میں نے آپ کو بتایا میرا جو بیک گراؤنڈ ہے فیملی کا, تو I can observe, I can know, I can guess کہ کون ہے کون نہیں ہے, بیکاز ان کا انٹائرلی جو ان کی باڈی لینگویج اور جو ان کی وہ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہی ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. سو جو آتا تھا, ٹھیک ہے, میں بیٹھی ہوئی ہوں اینڈ جو آتا تھا میں بیک پہ بیٹھی ہوئی ہوں اینڈ وہ فوراً یوں آ کے میری طرف اشارہ کہ شی واز دا ون جو ادھر ISI کی بلڈنگ کے سامنے تھی, حمزہ کیمپ کے سامنے, اس نے پیٹرول بمز اٹھائے تھے, فلاں اٹھائے تھے اینڈ شیشے توڑ رہے تھے, کر رہے تھے. تو مطلب اس میں بھی کچھ چیزیں جو میں آپ لوگوں کو نہیں ابھی بتا سکتی کہ میں نے وہاں پہ باقاعدہ جو جج صاحب آئے ہوئے تھے وہاں پہ, ٹھیک ہے, وہ کرنے کے لیے بیان نوٹ کرنے کے لیے, اور سارا اس شناخت پریڈ کے دوران میں نے وہاں پہ بہت کچھ کہا, میں نے اپنے ڈیفینس میں بھی بہت کچھ کہا, میں نے بہت سارے کوشچنس کیے ان لوگوں سے کہ جو وہاں پہ میری شناخت کرنے کے لیے آئے تھے. میں نے کہا آئی ایم ناٹ این ان نون پرسنالٹی, میں نے کہا آئی ایم اے نان پرسنالٹی, آئی ایم اے فارمر MPA, میں نے کہا ایوری ون نوز ہو آئی ایم, ٹھیک ہے. تو کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں, یہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دے ڈونٹ نو می اینڈ دے آر ہیئر, کہ میری شناخت پریڈ یہ کر رہے ہیں, مجھے پہچاننے کے لیے آ رہے ہیں. میں نے کہا ایوری سنگل پرسن نوز ان پنڈی اینڈ ان اسلام آباد ہو آئی ایم. تو میں نے کہا یہ کیسے یہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال وہ کافی زیادہ جو جج صاحب تھے, ہی واز ویری ویری کائنڈ اینڈ ویری نائس پرسنالٹی. انہوں نے کہا جی کہ میں یہ سارے نوٹ کر رہا ہوں چیزیں, اور یہ جب آپ پیش ہوں گی وہاں پہ عدالت میں تو تب جو ہے آپ کو یہ چیزیں وہ ہوں گی. دین مجھے تقریباً 12 سے 13 دنوں کے بعد مجھے جو ہے وہ پیش کیا گیا عدالت میں, ATC کورٹ میں. اینڈ سچی بات ہے کہ جب میں جیل میں گئی تھی نا تو میں اس ذہن کے ساتھ گئی تھی, میں اپنے آپ کو تیار کر کے گئی تھی کہ ایٹ لیسٹ 5-6 مہینے تو کہیں نہیں گئے, آئی ایم ان دا جیل, ٹھیک ہے, آئی ہیو ٹو اسٹے دیئر. سو میں نے وہ مائنڈ بنا لیا تھا کہ یار میں نے رکنا ہے تو جو ہے نا پریشان نہیں ہونا اور کوئی وہ پینک نہیں ہونا میں نے. تو جب مجھے لے کے آئے نا پیش ہونے کے لیے, اس دن بھی مجھے پتا تھا کہ میں واپس جیل میں ہی آنا ہے, ٹھیک ہے. میں ساری چیزیں اپنی وہیں رکھی ہوئی تھی, میں کچھ لے کے نہیں آئی تھی ساتھ, بیکاز مجھے وہاں پہ اندر جیل کے نہ مجھے کینٹین الاؤ تھی, میں کینٹین سے کچھ نہیں منگوا سکتی تھی, میں کسی سے مل نہیں سکتی تھی, میں کسی سے فون پہ بات نہیں کر سکتی تھی, نہ مجھے میرے لائرز ملنے آ سکتے تھے, نہ مجھے میری فیملی ملنے آ سکتی تھی, کوئی ملنے نہیں آ سکتا تھا. تو وہ سارے دن نا میں نے مطلب بالکل جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئسولیشن میں گزارے. اوکے, وہاں پہ قیدیوں کی مطلب اس میں, اور جس جگہ پہ میں تھی وہ چھوٹا سا سیل تھا ایک, ٹھیک ہے, جہاں پہ اندر ہی واش روم تھا. اکیلی تھی ادھر شروع میں اور بھی نہیں, شروع میں, اور اس کے بعد جن کو انہوں نے میرے ساتھ رکھا وہ ڈرگ ایڈکٹ, اچھا, اور 302 والی خاتون جنہوں نے قتل کیا ہوا تھا, اوکے, ان کے ساتھ مطلب ایک بیسیکلی سائیکولوجیکلی آپ کو پریشرائز کرنا اور ڈسٹرب کرنا یہ وہ. تو مطلب اس طرح کی چیزیں وہاں پہ ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. سو جب یہ مجھے لے کے آئے تو میں تب بھی نعرے لگاتی ہوئے آئی ہوں, اور آپ یقین کریں مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب یہ مجھے لا رہے تھے واپس, تو اسی طرح سے نا ساری وہ نا وین موبائلز اور ساری نا مطلب نفری اور یہ وہ, تو مجھے جب لا رہے تھے تو اڈیالہ روڈ سے آتے ہوئے نا ایک نا بائک والا جو ہے نا وہ وہاں سے گزر رہا تھا. اینڈ وین ہی سو می, بیکاز آئی واز ناٹ ویئرنگ ماسک, ٹھیک ہے, تو جب لا رہے تھے مجھے تو وہ بندہ وہاں سے ہو کے مجھے ایسے کر رہا, وکٹری کا نشان دکھا رہا, اور اس نے پہچان لیا تھا مجھے, اینڈ ہی سیڈ سمابے آپا پراؤڈ آف یو, اور یہ وہ آپ نے پریشان نہیں ہونے, گھبرانا نہیں, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, یہ وہ. تو مطلب ایک بندے کو نا وہ موٹیویشن ملتی ہے. خیر جب انہوں نے وہاں مجھے پیش کیا تو ATC کورٹ میں جو جج صاحب تھے انہوں نے جو ہے وہاں پہ, تب اور بھی بہت سارے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور بھی بہت سارے لوگ, تو جو ہے وہ مطلب جس طرح سے پریشرائز کرتے ہیں وہ لوگ ججز کو, یا وٹ ایور دے ڈو, ٹھیک ہے, دے ٹرائی ٹو, بٹ وہ جج صاحب جو تھے مجھے نہیں پتا کہ ان کو اللہ نے کتنا ان کو ہمت حوصلہ دیا ہوتا کہ انہوں نے وہ جو پروسیکیوٹر تھے, پروسیکیوٹر نے ان کو کہا کہ آپ جو ہیں ہمیں جو ہیں وہ پتہ نہیں 20 دن کا کہ 30 دن کا, پتہ نہیں کتنے دنوں کا نا اس نے نا ریمانڈ مانگا, جو بہت زیادہ تھا, ٹھیک ہے, جو بہت زیادہ تھا. نارملی آپ کا 7 دنوں کا, 10 دنوں کا, 15 دنوں کا اس طرح ہوتا ہے, بہت زیادہ تھا. تو جج صاحب نے ان سے کہا کہ
آپ نے ابھی تک جو ہے مطلب آپ سے اب کی وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی انویسٹیگیشن. وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو اب ہم نے کرنی ہے. وہ تو جج صاحب نے پھر انہیں وہ کیا کہ کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کہاں ہے, مجھے بتائیں کہ کون سی چیز ان پہ پروو ہوئی ہے یہ وہ. تو انہوں نے نا کہا جی کہ یہ ڈسچارج ہیں اس مقدمے سے. انہیں ڈائریکٹلی ڈسچارج کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا جب انہیں ڈسچارج کیا ہے اتنے میں کیا ہوا کہ وہی جو ایک ان کی روٹین ہے کہ باہر جو ہے انہوں نے موبائلز وغیرہ اکٹھی کر لی 3 MPO کی اس پہ. ٹھیک ہے کہ یہ وہاں سے اٹھائیں گے اب باہر سے. تو جو میرے لائرز تھے وہ بڑے ویجیلنٹ تھے. میرے لائرز نے وہاں پہ ان کو کہا, جج صاحب کو کہا, انہوں نے کہا کہ سر اس طرح سے باہر وہ ہیں تو آپ اس پہ آرڈر ہمیں وہ دیں. میرے لائرز نے مجھے کہا کہ آپ نے جب تک یہ ریٹن آرڈر ہم نہیں کر لیتے آپ نے یہاں سے نکلنا نہیں ہے. سو ہم وہاں بیٹھے رہے. دین انہوں نے جج صاحب نے ریٹن آرڈر میں وہ کیا کہ میری جورسڈکشن سے اگر جو ہے 3 MPO کے تحت بھی ان کو اٹھایا گیا تو پھر جو ہے میرا اور DC صاحب جو ہے ان کا آمنا سامنا یہاں پہ ہوگا. مطلب ان کی بڑی ایک وہ بڑا زبردست آرڈر وہ تھا. خیر اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے جو ایک طریقہ کار ان کا ہے, تو لائرز نے بڑی وہ ایک پلاننگ کے ساتھ, کیونکہ لائرز اچھے خاصے تھے, انہوں نے مجھے جو ہے بیچ میں, کیونکہ میں ویسے بھی ذرا ہائٹ میں کم ہوں, ٹھیک ہے, تو دے نیو اٹ, انہوں نے کہا کہ آپا تو ویسے ہی نظر نہیں آئیں گے تو ان کو کور رکھنا ہے. اوکے, تو سب میرے ارد گرد تھے اور یہ لوگ مجھے ڈائریکٹ جو ہے نا وہاں سے ATC سے نکال کے سامنے جو ایک چھوٹا سا ڈور ہے, ٹھیک ہے, جو کچہری کی طرف جاتا ہے, یہ مجھے وہاں سے اندر لے گئے اور اس طرح میں مطلب وہاں سے نکلی. لیکن اس کے بعد بھی کافی زیادہ ابھی پھر دوبارہ 9th کا جب ابھی پروٹیسٹ ہوا تو پھر ان نے مجھے اریسٹ کیا اور سارا, تو اسٹل مطلب وہ چیزیں چل رہی ہیں. بٹ میرا خیال ہے کہ آپ کی اسٹرگل نہیں رکنی چاہیے, بیکاز یہ بہت چھوٹی چھوٹی سیکریفائسز ہیں جو ہم کر رہے ہیں. عمران خان صاحب جتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں نا کہ آج 1 سال سے وہ شخص اندر ہے. دیکھیں اس بندے کی ہمت کو سلام ہے کہ لوگ یہاں پہ NROs کر کے ڈیلز کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن وہ بندہ آج بھی اپنی قوم کے لیے کھڑا ہوا ہے. تو میرے خیال میں ایسے لیڈر کے لیے تو اگر سمابیہ طاہر کی جان بھی چلی جائے تو سمابیہ کو کوئی افسوس نہیں ہوگا.